अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स। इससे पहले मैंने 3 लिटरेरी डिवाइसेस पर वीडियो बना लिया है। ये हमारा चौथा लिटरेरी डिवाइस है सटायर। आज हम सटायर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सटायर, कि सटायर होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी हम सटायर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, एग्जांपल्स, मेन टाइप्स, डिफरेंस देखेंगे सटायर और आयरनी में, और इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। सटायर इज़ बोथ अ जेनरे एंड अ लिटरेरी डिवाइस। सटायर जो है एक लिटरेरी डिवाइस भी है और एक अंदाज़ है, एक तर्ज है, एक जेनरा भी है। दैट होल्ड्स ह्यूमन नेचर अप टू क्रिटिसिज्म एंड स्कॉर्न। ये ह्यूमन नेचर को क्रिटिसिज्म और ताने तक पहुंचाता है, यानी कि ताने तक पहुंचाने का जो अमल होता है वो सटायर होता है। ताने तक यानी पहुंचाने का जो अमल होता है वो सटायर होता है, यानी किसी चीज़ पर तनकीद करना, यानी कि इस तरह उसके ऊपर तनकीद करना, अटैक करना कि जैसे वो समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे। इट इज़ ऑफन पॉलिटिकल इन फोकस बट डज़ नॉट हैव टू बी। ये पॉलिटिकल भी होता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये पॉलिटिकल हो। इन लिटरेचर यानी कि लिटरेचर में राइटर्स यूज़ आयरनी, ह्यूमर एंड एक्सजेरेशन टू क्रिएट सक्सेसफुल सटायर। लिटरेचर में एक राइटर आयरनी, ह्यूमर और एक्सजेरेशन क्रिएट करता है अपने सटायर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी कि एक तंज, एक मजाक जो होता है क्रिएट करता है अपने सटायर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। राइटर यूज सटायर, आयरनी एंड अदर डिवाइसेस टू पोक फन ऑफ अ particular leader, a social custom or tradition, or any other prevalent social figure or practice। एक राइटर जो होता है वो सटायर, आयरनी और दूसरे डिवाइसेस इस्तेमाल करता है एक पार्टिकुलर लीडर पर, एक सोशल कस्टम पर, एक ट्रेडिशन पर यानी कि रवाज पर, या दूसरे प्रिविलेंट सोशल फिगर पर सटायर, आयरनी और दूसरे डिवाइसेस इस्तेमाल करता है पोक फन के लिए, यानी कि मजाक उड़ाने के लिए। उनके मजाक उड़ाने के लिए वो ज़्यादातर सटायर भी यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज satire is a way of criticizing a person, an idea or an institution। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी कहती है कि सटायर जो है एक पर्सन, एक आइडिया, एक इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज यानी कि तनकीद करने का एक रास्ता है। इन विच यू यूज़ ह्यूमर टू शो देयर फॉल्ट्स और वीकनेस। इनमें हम जो ह्यूमर यूज़ करते हुए उनके फॉल्ट्स यानी कि उनकी गलतियां और वीकनेस, कमज़ोरियां शो करते हैं कि वो यानी कि उनका मजाक उड़ाने के लिए उनकी फॉल्ट्स और वीकनेस शो करते हैं, जिसे हम सटायर भी कह सकते हैं। तो आगे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने अपने इस यानी कि नावल में सटायर का इस्तेमाल किया है। जब आप इसके बारे में ये नावल पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत से यानी कि सटायर देखने को मिलेंगे। द रैप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप ने रैप ऑफ द लॉक में सटायर यूज़ किए हैं। ग्लेवर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट ने ग्लेवर ट्रेवल्स में सटायर का इस्तेमाल किया है। ये हमारी एग्जांपल्स थी। आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके सब पहले तो इसके 2 टाइप्स हुआ करते थे, होरेशियन सटायर एंड जुवेनेलियन सटायर। उसके बाद फिर मॉडर्न में मैनीपियन सटायर आया। होरेशियन सटायर जो है वो
رومن رومن سیٹائرسٹ ہاریس سے لیا گیا ہے، وہ فاؤنڈر تھے ہاریشین سیٹائرس کے. اور جوینیلین سیٹائر جو تھے وہ جوینل سیٹائرسٹ تھے رومن کے. اور مینیپین سیٹائر جو تھے وہ گریک مینیپس یعنی کہ سیٹائرسٹ تھے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہاریشین سیٹائر ہوتا کیا ہے. ہاریشین سیٹائرس: دس ٹائپ آف سیٹائر ریئرلی includes personal attacks but rather aims to promote morals and teach lessons that they view more as foolish rather than evil. ہاریشین سیٹائر جو ہے ایک سیٹائر کی ٹائپس ہے، یعنی کہ وہ ریئرلی انکلوڈس کرتا ہے، پرسنل اٹیکس کرتا ہے، ایک پرسن پر، ایک کیریکٹر پر پرسنل اٹیکس کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن وہ اپنے مورل کو پرموٹ کرتا ہے، مقصد کے لیے پرموٹ کرتا ہے اور لیسن سکھاتا ہے. اور اس کے بعد وہ یعنی کہ زیادہ یعنی کہ برائیوں کے بجائے وہ فلیز کو زیادہ دکھاتا ہے، برائیوں کے بجائے وہ فلیز کو زیادہ دکھاتا ہے. تو اسے ہم ہاریشین سیٹائرس کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ برائیوں کے بجائے فلیز، پاگل پن، یعنی کہ ایک مذاق جو ہوتا ہے وہ دکھایا جائے، اسے ہم ہاریشین سیٹائر کہتے ہیں. تو اس کی دوسری ٹائپ ہے جوینیلین سیٹائر. دس کائنڈ آف سیٹائر دیٹ وی کین ریئلی سی دا رائٹرس آبجیکشنز اینڈ دیئر کال فار چینجنگ. اس سیٹائر کی ٹائپ میں ہم رائٹر کے اعتراض کو تبدیل یعنی کہ چینج کرنے کے مطالبے کو دیکھتے ہیں. دیئر اسٹائل دین کنٹینٹس لیس ٹریڈیشنل ہیومر اینڈ مور سرکیزم اینڈ اسٹرانگ آئرنی. اس کے اسٹائل میں ٹریڈیشنل ہیومر جو ہوتا ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے، وہ کم استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ طنز ہوتا ہے، زیادہ سرکیزم ہوتا ہے، اور اسٹرانگ آئرنی یہاں پر استعمال کی جاتی ہے اس کے اسٹائل میں. تو تیسرا ٹائپ ہے مینیپین سیٹائر. مینیپین سیٹائر کاسٹس مورل ججمنٹ آن اے پارٹیکولر بلیف. مینیپین سیٹائر جو ہوتا ہے وہ مورل ججمنٹ یعنی کہ مورل فیصلے کو ایک پارٹیکولر بلیف کے طور پر یعنی کاسٹس کرتا ہے، سچ ایز ہوموفوبیا اور ریسزم. ریسزم جو ہوتا ہے یعنی کہ نسل پرستی کو یا ہوموفوبیا کو دکھاتا ہے، ان پر سیٹائر کرتا ہے، ان پر مذاق کرنے کے لیے یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس پر کرتا ہے. اٹ کین بی کامک اینڈ لائٹ. یہ ایک مذاق بھی ہوتا ہے، ایک کامک بھی ہوتا ہے، ایک لائٹ بھی ہو سکتا ہے. مچ لائک ہاریشین سیٹائرس، یعنی کہ ہاریشین سیٹائرس کی طرح بھی ہو سکتا ہے. although it can also be as stinging as juvenalian satire. یہ پرانا طریقہ ہے یعنی کہ سیٹائر کا. اس میں زیادہ تر جو مائنڈ سیٹ پر اٹیک کیا جاتا ہے، اور اس میں کامک اور سیریس یعنی کہ سیٹائرز بھی ہوتے ہیں، کامک اور سیریس مذاق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جوینیلین سیٹائر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم اس کے ڈفرینس کو دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے سیٹائر اور آئرنی میں. آئرنی اینڈ سیٹائر آر لٹریری ٹرمز. آئرنی اور سیٹائر ایک یعنی کہ لٹریری ٹرمز ہیں. دیٹ آر کامنلی یوزڈ ٹو portray something that is contrary to the truth. ان دونوں میں جو ہے وہ سچائی کے خلاف عام لوگوں کے سامنے یعنی کہ سچائی کے خلاف عام لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے.
سیٹائر اور آئرنی میں یعنی کہ اس طرح کی چیز کو پیش کیا جاتا ہے، پیش کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں جس سے جو سچائی کے خلاف ہو. In order for this to be exposed to the general public for the purpose of awareness and change. سیٹائر اور آئرنی میں عام لوگوں کو جنرل پبلک کے سامنے اس کے اویئرنیس اور چینج جو ہوتا ہے اس کے مقصد کو سامنے لایا جاتا ہے. لایا جانے کے لیے سیٹائر اور آئرنی استعمال کی جاتی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. آئرنی از اے فگر آف اسپیچ دیٹ portrays the contrary of the truth but something through the careful play of words and wit. آئرنی جو ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں سچائی کے اپوزٹ پیش کرتا ہے، سچائی کے اپوزٹ کسی چیز کے بارے میں پیش کرتا ہے. Satire is a literary form or genre that is commonly used through the use of graphic arts or in the form of a performance. سیٹائر ایک لٹریری فارم ہے، ایک ژنرا بھی ہے. یہ کامنلی یوز ہوتا ہے گرافک آرٹس کے استعمال کے ذریعے یا کردار کے پرفارمنس پر استعمال کیا جاتا ہے. سیٹائر یعنی کہ ایک گرافک آرٹس پر یا کریکٹر کے پرفارمنس پر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھے آئرنی اور سیٹائر میں ڈفرینس. تو آگے ہم فنکشن پڑھتے ہیں سیٹائر کی. فنکشن آف سیٹائر. دا رول آف سیٹائر از دا ریڈیکیول آف کرٹیسائز دوز وائزز ان سوسائٹی دا رائٹر کنسیڈرز ٹو بی اے تھریٹ ٹو سویلائزیشن. ایک رائٹر جو ہوتا ہے وہ سویلائزیشن کے خطرے کو سمجھتا ہے، یعنی جو اسے بہتر بنانے کے لیے سوسائٹی میں اسے ان برائیوں ان خطرات کو بہتر بنانے کے لیے ایک رائٹر یعنی کہ سیٹائر جو ہے یعنی کہ کرٹیسائز کرنا ان خطروں کو ان برائیوں کو جو سوسائٹی میں ہو. اور ایک رائٹر کا فرض ہوتا ہے یعنی کہ سویلائزیشن کے لیے جو خطرہ سمجھا جاتا ہے ان برائیوں کو کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا ان کو. دا رائٹر کنسیڈرز اٹ ہز obligation ٹو ایکسپوز دیز وائزز فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایک رائٹر ان وائزز ان خطرات کو بے نقاب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے. تو ان میں یعنی کہ سیٹائر استعمال کیا جاتا ہے. Therefore, the function of satire is not to make other laugh at person or ideas they make fun. سیٹائر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے ان لوگوں کو یا ان کے آئیڈیاز کو ہنسانے کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کیا جائے. It intends to warn the public and to change people's opinions about the prevailing corruption and conditions in society. اس کا مقصد ہوتا ہے ایک پبلک کو باخبر کرنا اور سوسائٹی میں موجود کرپشن اور ان حالات کے بارے میں لوگوں کے رائے کو بدلنا جو وہاں پر وائزز پھیلا رہے ہیں، وہاں پر خطرہ ہو رہے ہیں. تو اس میں سیٹائر کے فنکشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح ان وائزز سے یعنی کہ ایک رائٹر اپنے ناول ڈرامہ میں یعنی کہ محفوظ طریقے سے دکھایا جا سکتا ہے. تو یہ تھے سیٹائرس اور ان کے ٹائپس اور فنکشنز. تو ہمارے
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور بیل آئیکن کو دبائیں، پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو آپ کے دیکھنے کے لیے، تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔